من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 104. میں نے عرض کیا تو سورہ بقرہ کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں 10 ابحاث ہیں اور دوسرے حصے میں 6 بحثیں ہیں. ابھی ہمارا پہلا حصہ چل رہا ہے. سب سے پہلی بحث ہماری ہوئی تھی فرقہ ثلاثہ کے بارے میں. بالکل شروع میں الف لام میم کے بعد ایمان والے، پھر کافر اور پھر منافق. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری بحث ہماری توحید کی ہوئی تھی. تیسری بحث ہماری صداقت قرآن کی ہوئی تھی، اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی صورت لے کر آؤ. چوتھی بحث ہماری حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہوئی تھی. پانچویں بحث حضرت بنی اسرائیل کے بارے میں. بنی اسرائیل کے 5 انواع تھیں، ان کے بارے میں ہم نے بات کی. یاد ہے نا؟ 5 قسم کے لوگ تھے بنی اسرائیل کے. اس میں کچھ منافق تھے، کچھ کیسے تھے، کچھ کیسے تھے. کل ہماری بات ہوئی تھی یہود کے جو 2 شبہات ہیں ان کے ازالے کے بارے میں. یاد ہے؟ جی. کل کی تو یاد ہونی چاہیے. کل ہماری بحث ہوئی تھی یہود کے 2 شبہات اور ان کے جو ازالے تھے. ٹھیک ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. ٹھیک ہے. ہم ایمان لے کر آئے ہیں وہ جو ہمارے اوپر نازل ہوا. ٹھیک. اس کے ہم نے تفصیل سے جواب دیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے ہماری 7ویں بحث شروع ہوگی جس میں یہود کے 5 شکوے، یہود سے اللہ کے 5 شکوے. ٹھیک ہے. یہ اللہ رب العزت کے 5 شکوے ہیں. اللہ کے یا اللہ سے؟ اللہ کے 5 شکوے یہود سے کہ تم کتنے برے لوگ ہو. پہلے تو اپنی نعمتیں یاد دلائیں، احکامات بتائے سب. تم تو یہ کہتے ہو نا کہ تو پھر اللہ رب العزت یہاں 5 شکوے فرما رہے ہیں. اس سے پہلے تمہید کے طور پہ کچھ باتیں اللہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو یہود کتنے برے لگتے ہیں اور کیوں لگتے ہیں. اور وہ اس کا اللہ رب العزت نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ یہود جو الفاظ بولتے ہیں نا تم وہ الفاظ بھی نہ بولا کرو. ٹھیک ہے. اس کی وجہ میں نے کل عرض کر دی تھی. راعین اصل لفظ ہے. راعین کا مطلب ہے رعایت کرنا، اور راعین کو جب نون الف نا کے ساتھ ملائیں گے تو راعی جو ہے وہ راعینا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. راعینا، تو راعینا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجئے، یعنی ایکسکیوز می پلیز. تو ایکسکیوز می یہ میری طرف متوجہ ہو جائے. تو ایسے راعی کے آگے اگر یا لگا دے نا تو یہ بن جاتا ہے راعی مطلب چرواہا، اور اگر اس کے آگے نو لگائیں تو راعینا کا مطلب اے ہمارے چرواہے. تو وہ زبان کو جان بوجھ کے موڑ کے اللہ کے نبی سے نفرت اللہ کے نبی کو ثابت کرنے کے لیے جان بوجھ کیسے بولتے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ان الفاظ کے استعمال سے بھی روک دیا جو الفاظ یہود استعمال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی تمہاری تو جن الفاظ سے یہود سے مشابہت ہوتی ہے وہ الفاظ جب استعمال نہیں کرنے تو ان کے لباس کیسے استعمال کر سکتے ہیں، ان کی تہذیب ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، ان کا تمدن ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا، اس کا ترجمہ دوبارہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. لا تقولوا مت کہا کرو راعینا کہ ہماری رعایت کریں، یہ راعینا مت کہا کرو. راعینا یہاں راعینا کا ترجمہ راعینا ہی سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تم راعینا نہ کہا کرو بلکہ وقولوا، بلکہ یہ کرو کہ انظرنا ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا اور سنیے، وللکافرین عذاب علیم. اور یہ جو اس طرح گندے الفاظ کہتے ہیں نا تو وللکافرین عذاب علیم، کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے جی. آگے اللہ رب العزت اس کی مزید کچھ تنبیہ اس کے اوپر فرما رہے ہیں.
ما یود الذین کفروا، یودو کا لفظ کل گزرا نا، یودو کا مطلب پسند کرنا، ما یودو کا مطلب ہے ناپسند کرنا، ٹھیک ہے. ما یود الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ پسند نہیں کرتے، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے. کس بات کو پسند نہیں کرتے؟ ان ينزل علیکم من خیر من رب، ان ينزل علیکم کہ آپ کے اوپر اتاری جائے، آپ لوگوں کے اوپر اتاری جائے، من خیر، خیر میں سے کچھ، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے. یعنی یہود کا یہ مذاق ہے، ان کا یہ مزاج ہے کہ وہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی خیر ہو. ٹھیک ہے. واللہ، دیکھو قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ یہود تمہارے دوست ہو نہیں سکتے، یہود تو دشمن ہیں تمہارے. تو اللہ کہتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے مخصوص کر دے. واللہ، اور اللہ ایسے ہیں، یختص، جو کہ مخصوص کر دیتے ہیں، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں وہ. اور اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اس لیے کہ اللہ فضل عظیم والا ہے، فضل عظیم کا مالک ہے. یہ ذو جو لگا ہوا ہے، ذو والا، والا، ذو والا یا ذو مالک، ٹھیک ہے. ذو معنی کہتے ہیں نا، یہ ذو معنی بات کر رہا ہے، دو معنوں والی، دو معنوں والی. تو یہ والا، والا مطلب مکان والا، مکان والا، دکان والا، گاڑی والا، مطلب ہے کہ گاڑی کا مالک ہے. ٹھیک ہے. ہماری اردو عربی سے نکلی ہوئی ہے جی، بلکہ اردو تو ہماری ماشاءاللہ سے سب چیزوں سے اس نے کلیکشن جمع کی ہے. صاف زبان میں تو سب لوگوں سے بھیک مانگی ہے، جب اتنی خوبصورت ہے. جیسے کہتے ہیں نا، آدھی آدھی بچے اور 2.5 اماں نے، کہ بچوں کو ایک ایک روٹی دی، ٹھیک ہے، سب بچوں نے آدھی آدھی توڑ کے اماں کو دے دی. اب اماں کے پاس 2.5 ہے، سب بچوں کے پاس آدھی آدھی. تو اس لیے اردو کا حصہ دنیا میں بہت ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اردو بولی جا رہی ہے، سب سے زیادہ تو نہیں، لیکن یعنی کہ بڑی زبانوں کے بعد اردو بہت زیادہ بولی جا رہی ہے. شاید ہی دنیا کا کوئی حصہ ہو جہاں اردو نہ بولی جاتی ہو. ما ننسخ من آیہ، ما ننسخ من آیت او ننسیہ. یہود نا کچھ چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہود کو اللہ رب العزت لتاڑ رہے نا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت ان کے اوپر گلے اور ان کی برائیاں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اتنے برے ہیں، اتنے برے ہیں. ٹھیک. ما ننسخ من آیت او ننسیہ. یہود کا ایک شبہ تھا، وہ شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں. ٹھیک. جب اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں تو اللہ پہلے ایک حکم نازل کرتے ہیں، پھر اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم کیوں نازل کرتے ہیں؟ یعنی ایک حکم منسوخ کر دیتے، دوسرا حکم لاگو کر دیتے ہیں. جسے پہلے کہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، پھر اس کو کہا کہ نہیں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف منہ کر لو. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، تو اللہ نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سے جوابات ہیں. بہت سے کامن جواب جو دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر پہلے کہتے ہیں یہ دوائی کھاؤ، پھر اس کو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اب یہ کھانا شروع کر دو. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کو جاہل کہتے ہیں یا اس کو سمجھدار کہتے ہیں کہ موقع کی مناسبت سے وہ دوائی تبدیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہم پنکھا چلاتے ہیں ہلکا، پھر اس کے بعد اس کو تیز کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو بند کر کے اے سی چلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اے سی چلانے والے کو بیوقوف کہتے ہیں. ضرورت کے تحت چیز میں تبدیلی آتی ہے. تو ضرورت کے تحت پہلے ایک حکم ہوتا ہے، ضرورت کے تحت دوسرا. تو ما ننسخ من آیا، ما ننسخ من آیا، نسخ کہتے ہیں منسوخ کر دینا. تو ما ننسخ، ہم نے منسوخ نہیں کی کوئی آیت. ماں کا یہ مطلب ہے ما نہیں، ننسخ ہم نے منسوخ کی، من آیتن آیتوں میں سے کوئی آیت، او ننسیہا اور نہیں اسے بھلا دیتے ہیں.
یا ننسیہا کو ما سے ہٹائیں، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے یا بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، بلکہ ہم لے کر آتے ہیں اس سے بہتر یا اسی جیسی، ٹھیک ہے، یہ ہم نے لفظی ترجمہ کر دیا. ہمارا ترجمہ ایسے ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو ہم نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ ہم بلا وجہ کسی آیت کو چھوڑوا دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ علم تعلم، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ علم، کیا تمہیں تعلم پتہ نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اس کی قدرت ہے، وہ جو چاہے